کچھ بچے روزہ رکھ کے گیمز اور کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، تو ان کو اس سے کیسے باز رکھا جائے اور عبادت کی طرف کیسے ان کا دل لگایا جائے؟ ارشاد فرما دے جزاک اللہ خیرہ۔ بچے گیم اور کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ تاش، پہلے تو تاش اور شطرنج کھیلتے تھے ٹائم پاس کرنے کے لیے، اب بھی ہو سکتا ہے کھیلتے ہوں گے لیکن اب شاید کم ہو گیا ہوگا سوشل میڈیا کی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بچے ہوں یا بڑے، گیم جو ہے نا، یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو آج کل یہ گیم جس کو یہ لوگ بولتے ہیں گیم کھیلنا، میوزک اور اس میں مار دھاڑ اور طرح طرح کے گناہوں کی ٹریننگ کا سامان ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو بالکل اس سے بچنا ہوگا۔ طرح طرح کے کارٹون ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے یعنی کہ گناہوں کی پوری یعنی کہ ٹریننگ سینٹر ہے گیم، جو ہے ٹریننگ آئٹم ہے، کیسے ٹریننگ ہوتی ہے گناہوں کی، بچے بگڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ قتل اور مرڈر اور لوٹ مار ڈکیتیاں سب اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں ان گیموں سے۔ ان پر پابندی ہونی چاہیے، ان پر پابندی ڈالو بھی تو چوری چھپے یہ کریں گے جو اس کے عادی ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے کہ اب تو وہ ہے نا کہ اب اپنے ہاتھ میں آ گیا، اب اس کو کیا پابندی، کون روک سکتا ہے ان کو۔ اس طرح کرکٹ بھی جو گلیوں میں کھیلتے ہیں دوسروں کے لیے بھی مسئلے کرتے ہیں، شور بہت مچاتے ہیں، بال بعض اوقات کسی کے سر پہ لگتی ہے، آنکھوں پہ لگتی ہے مطلب بال لگنے کا بھی۔ ہمارے گھر کی ایک بچی کو ابھی تک مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا ہے کہ وہ بیچاری برقع منہ پہ ڈال کر، چھوٹی بچی لیکن برقعے والی تھی، برقع پہن کر وہ گزری کہیں سے، اور یہی کرکٹ کھیل لیتے، بال سیدھا اس کے منہ پہ آیا۔ اب منہ پر آیا، اب وہ خدا جانے، مجھے بڑا اس وقت کرب محسوس ہو رہی ہے، میری آنکھوں میں جیسے آنسو آ رہے ہیں۔ محبت ہے نا مجھے اپنی اولاد سے کہ وہ کس طرح اس نے اپنے کو برداشت کیا ہوگا، برقع اس نے نہیں اٹھایا، اسی طرح وہ گھر کے قریب ہی یہ کیس ہوا تھا، تو یہ بیچاری جوں تو اپنے دروازے تک پہنچ گئی۔ اب جس نے بھی دروازہ کھولا نا اس پر یہ گر پڑی، وہ رونا آ رہا ہے مجھے، جو محبت ہے نا مجھے۔ تو اس طرح یہ اس بیچاری نے، اور نہ ہم نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تھا کہ کیا، تو لگتے رہتے ہیں اس طرح۔ تو یہ گلیوں میں اس طرح کے گیم کتنے خطرناک، اس کو کتنی تکلیف، خون ٹوٹ پھوٹ، ادھر ٹوٹے ادھر ٹوٹے، اس کے علاج، معالجے پہ خرچے، تکلیف، تو یہ کتنوں کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہوں گے۔ کتنا یہ گلیوں میں تو کھیلنے پر پابندی کاش ہماری انتظامیہ ڈالے، انتظامیہ نے ہو سکتا ہے ڈالی بھی ہو، یہ چھوکرے ہوتے ہیں لڑائی کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے۔ یہ گلیاں کھیلنے کے لیے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے گزرنے کے لیے، تو اس لیے مطلب یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں گیم۔ کاک بال سے کھیلتے ہیں بعض اوقات تو، یا ٹینس بال بھی خطرناک ہوتا ہے، جب وہ اسپیڈ سے لگے گا نا، وہ بیٹ مارا کسی نے تو وہ جیسے میرا کیس ہوا، شاید وہ وہی ہوگا، ٹینس بال ہوگا، ورنہ وہ اگر کاک بال لگے نا پھر تو گر جائے اور مسئلہ ہو جائے، جان کا بھی خطرہ منہ پر لگے تو یہ اس طرح کتنوں کے دل جلاتے ہوں گے یہ لوگ اس طرح کا کرنے والے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے نہ آپ لوگ کھیلیں، نہ ماں باپ ان کو کھیلنے دیں، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ اللہ اللہ کریں یار، میں نے تو یہ آتے ہی مشورہ دیا تھا، یہ تسبیح یار رکھا کرو، رمضان کا مہینہ خاص کر درود پاک پڑھا کریں، کلمہ پاک پڑھا کریں، اللہ اللہ کرتے نہیں۔ یہ ہوگی تو یاد دلا دے گی کہ یہ ہے تو کچھ پڑھنا ہے مجھے، لیکن جب یہ بیان ہو رہا تو اس وقت نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ کی بات ہے کہ ہاتھ میں رکھیں، تسبیح عادت بنا لیں، ٹوٹ پھوٹ جائے گم ہو جائے دوسری خرید لیں۔ کپڑے بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو ہم ہزاروں روپے کے دوسرے لیتے ہی ہیں نا، یہ تو 150 روپے کی ہوتی ہے۔ اس بہانے پڑھیں گے آپ، ورنہ توجہ نہیں رہتی۔ یہ گیم نہیں، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے مرشد غوث پاک کا کہ کبھی کھیل کی طرف مائل بھی ہوتے تو آواز آتی تھی غیب سے کہ تم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو،
اس وقت یہ ایک بار بیل کے پیچھے چلے بچپن میں، بیل نے مڑ کر کہا کہ آپ اس کام کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کی حکایت ہے۔ تو اس طرح بزرگوں کو تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچے بلاتے کھیلنے کے لیے، آپ نہیں کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ۔ خیر یہ تو ان کی شانیں تھی، ورنہ عام بچہ کھیلتا، کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کھیلنے دیا جائے، مگر وہی کہ ایسا کھیل نہ کھیلے وہ کہ بڑا ہو کر اس کے لیے وبال بن جائے، عادت خراب ہو جائے اس کی، یا وہ کھیل گناہ بھرا ہو جس کا ذہن جو ہے نا وہ گناہ بھرا ہو جائے، کریمنل مائنڈ ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔